ابن مسلم ابن حقیق کمال کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اللہ، ایک جنازے نہیں، ایک ساتھ 5 جنازے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 بیٹے کربلا والے ہیں، 2 بیٹے کوفے والے ہیں۔ ان میں غریب کا لاشا اور تابوت بھی ہے۔ اس جلتے ہوئے بٹور کے چمن کو ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ بی بی، یہ مسافروں کو کربلا میں لوٹ لیا گیا۔ غریب زہرا لاشیں اٹھا رہا تھا۔ آج پیاسوں کا ماتم ہے، آج پیاسوں کا پرسہ ہے، آج غریبوں کا واقعہ ہے، آج مظلوموں کا ماتم ہے، آج زینب کے زخموں کا مرہم ہے۔ سلام ہمارا کربلا کے اس ریگزار پر جہاں زمین کربلا خون میں نہائی ہوئی تھی۔ حسین لاشیں اٹھا رہے تھے۔ حسین ایک لاشا اٹھاتے تھے کہ دوسرا آواز دیتا تھا خدا حافظ۔ حسین ایک لاشیں اٹھاتے رہے۔ آج اتنے کاندھے ہیں جنازے اٹھانے کے لیے۔ کل غریب زہرا نے اکیلے جنازے اٹھائے تھے۔ سلام ہمارا غریب زہرا کی مظلومی پر، سلام ہمارا مظلوم کربلا پر۔ مسلم کے نونہالوں، آپ نے ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ نونہالان مسلم کے جنازے آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب مسلم کہ قریب سے یہ قافلہ واقع کربلا کے بعد گزرا تو مسلم نے سلام کیا تھا، جواب سلام آیا تھا۔ بیوہ مسلم کے قریب آ گئی تھی، اس نے اپنے وارث کو سلام کیا تھا اور یہ کہا تھا، اے میرے والی و وارث، سنا ہے آپ کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی گئی۔ میرے وہ بچے کہاں ہیں جنہیں میں تلاش کر رہی ہوں؟ انہیں بچوں کا جن کا جنازہ نہ اٹھ سکا، آپ کے درمیان سے یہ تابوت گزر رہا ہے آہستہ آہستہ، اس لیے کہ لاش کے ٹکڑے ہیں، لاش کو پامال کیا گیا ہے۔ کل جن کے جنازے نہ اٹھ سکے، آج ہم ان کا تابوت اٹھا رہے ہیں۔ مولا ہماری حاضری کربلا ہو، ہم حاضر ہوں اور آ کر کے آپ کے زری کے قریب کربلا میں مظلومیت کا پرسہ پیش کریں، دعا کرتے رہیں۔ لیجیے، مسلم کے نونہالوں کے جنازے آپ کے درمیان سے گزر گئے۔ یہ کیسی غربت ہے، آل محمد کو ستایا گیا، آل محمد کو لوٹا گیا ہے۔ اب ذرا اس طرف دیکھیں، آپ کے سامنے 3 جنازے ایک ساتھ آئے تھے۔ یہ کس کے جنازے ہیں؟ یہ کربلا سے پہلے مدینے میں بھی آنسو بہتا رہا۔ جب عقیل کو یہ پتا چلا کہ حسین کربلا میں پیاسے مارے جائیں گے، حسین کے گود کے پالے قربان ہوں گے، تو عقیل نے ہاتھوں کو بلند کیا، بار الہ میری دعا بھی قبول کر لے، میرے بیٹے بی بی زہرا کے لال کے کام آ جائیں۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ عقیل کے نونہال کربلا ہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ حسین سے اس نے بلا لیا، میدان مقتل میں گئے، جام شہادت نوش کیا۔ آج جن کا جنازہ کربلا میں نہ اٹھ سکا، اے عقیل، آپ کے بچوں کو سلام کرنے کے لیے یہ حسینی عزادار آئے ہوئے ہیں۔ لاؤ جنازہ، عقیل کے بیٹوں کے تابوت آ رہے ہیں۔ سلام ہمارا عبد الرحمن ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے ہاتھ دلیرانہ جل رہی تھی۔ بھوک اور پیاس کے عالم میں فوجوں پہ یہ غار کیا، مگر کب تک جنگ کرتے؟ عقیل کے پیاسے مارے گئے، لاش مقتل میں تھی۔ غریب زہرا کو سلام کیا، حسین لاشیں کے قریب آئے، ان کے لاشوں کو اٹھایا لے کے خیمے تک آئے۔ عقیل کے نونہالوں کے جنازے گزر رہے ہیں۔ اے عقیل، آپ کے بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا، آپ سے خرو ہیں، آپ کے بیٹے زہرا کے لال کے کام آ گئے۔ کربلا میں شریعت بچ گئی، دین بچ گیا۔ حسین جنازے اٹھاتے رہے، اذان بچ گئی، حسین جنازے اٹھاتے رہے۔ چادریں چھن گئی، شریعت بچ گئی۔ آل محمد جنہیں قدم قدم پہ رلایا اور ستایا گیا۔ آج اس بستی میں کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہو رہا ہے۔ زینب شہزادی آئی ہے آپ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے، یہ سوگوار حاضر ہیں۔ بی بی، اپنے کربلائی بھائی حسین کا پرسہ دیجیے۔ ارباب رضا، عقیل کے نونہالوں کے جنازے آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں، لیجیے۔ کس کس کا پرسہ پیش کیا جائے، کس کس غربت کا ماتم کیا جائے؟ اب جو جنازے آ رہے ہیں وہ زینب کے بھائی کے نشانیوں ہیں۔ وہ غریب بھائی جسے زہر دیا گیا تھا، جگر کے ٹکڑے کیے تھے، جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے تھے،
اس کی نشانیوں کو کربلا میں روکا گیا، لاش کے ٹکڑے کیے گئے، غریبوں کی لاش پامال کی گئی ہے۔ یہ حسن کی جان کے جنازے آ رہے ہیں، آج ان کا بھی فاتحہ ہے۔ آپ کے درمیان 3 جنازے ایک ساتھ پھر آ رہے ہیں۔ پتہ ہے یہ کس کے ہیں؟ یہ عبداللہ ابن حسن، ابی بکر ابن حسن، اور ساتھ ساتھ جنازے کو دیکھنا، یہ اس غریب کا جنازہ ہے جس کی عمر بہت کم ہے، جسم ایسا ہے، اتنا نازک بدن ہے کہ حسین نے وہ لباس نہیں پہنائے کہ نشان جسم پر پڑ جایا کرتا تھا۔ حسین نے رخصت کیا تو تلوار زمین میں خطتی ہوئی جا رہی تھی، گریبان کو چاک کر دیا تھا، اس لیے کہ آپ کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی یتیم ہوتا تھا تو اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کی جاتی تھی، مگر یہاں سارے اصول ٹوٹ چکے تھے۔ اللہ اکبر، جب یہ غریب میدان مقتل میں گیا، حسین ویسے پیچھے پیچھے گئے جیسے آگے کی گئے تھے۔ جب میدان مقتل میں گیا تب تک چند کرتا کسی نے کا تمہیں پتا ہے یہ حسن کی نشانی ہے، اتنا سننا تھا کہ فوجوں نے حلقہ بنایا، مل کے اس میں حملہ کیا، یہ گھوڑے سے زمین پہ آیا، آواز دی چچا قاسم زمین پہ آ گیا، حسین بھاگو، ادھر کے گھوڑے اٹھا، ادھر کے گھوڑے اٹھا، بن کے یہ قاسم گیا تھا، تقسیم ہو کے آیا ہے۔ آپ کے سامنے حسن کے نام حملوں کے جنازے آ رہے ہیں، آگے آگے عبداللہ ابن حسن کا تابوت ہے، اس کے پیچھے حسن کے بھائی کا جنازہ ہے، سب سے آخر میں ہر فرما کی نشانی قاسم کی لاش کی وقتی جسے حسین خیمے کے در پہ لے کے آئے تھے۔ اے فروا تیرا قاسم آ گیا، ماں دوڑی ہوئی آئی، اے فرما تیرے غربت کو سلام، شوہر کے لیے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، آج بیٹے کی لاش کے ٹکڑے دیکھ رہے، ماں دوڑی ہوئی آئی، گٹھی کھولی، بیٹیوں نے پوچھا کیا تلاش کر رہی ہے، آواز دیا، جب بیٹے ان سے لوٹ کے آتے ہیں تو ماں پریشانی کا بوجھ لیتی ہے، میرے بیٹے کا سر نظر نہیں آتا، ماں سر تلاش کر رہی ہے، ہائے کتنی کم عمر ہے شہزادے کی۔ حسین نے لاش کے ٹکڑے اٹھا کے اسی غریب کے جنازہ کے درمیان سے گزر رہا ہے، حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں، کلیجہ پکڑ کے کہتے ہیں مجھے رونا کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ حسن کی جان قاسم کا تابوت ہے، کیا اہتمام کیا عباس کا بیٹی نے، یہ جنازے کی صورت ہے۔ ہاں ہمیں اپنے آقا کی حرمت یاد ہے، فروا کے زخموں کا مرہم لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں، بی بی کے نام کا جنازہ ہے، فروا آپ کے شہزادے کا تابوت ہے، بی بی جوان گاندھ دے رہے ہیں، بی بی جنازے پہ ہم قربان ہو رہی ہے، بی بی کے اندر بچہ پیسہ مارا گیا، آج یہ تابوت گزر رہا ہے، قاسم کے نام حال، حسین کے نام حال، قاسم کا جنازہ آپ کے درمیان سے گزر گیا، آپ ماتم کر رہے ہیں، آپ پوچھا دے رہے ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں رونے والوں، اب آپ کے درمیان قاسم کے جنازے کے بعد 2 جنازے ایک ساتھ پھر آ رہے ہیں، یہ عصر کی اذان ہو رہی ہے، یاد آیا کچھ آپ کو؟ جنازے اٹھا رہے ہونا، یہ وہی وقت ہے جب حسین کمر پکڑے کھڑے تھے، آواز دے رہے تھے، سنے اذان ہے، اور حسین کا جنازہ کا تصور کرے کیسے لاشیں غریب زہرا نے اٹھائے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب شمر پس گردن غریب زہرا کو ذبح کر رہا تھا، کربلا میں شام ہو رہی تھی، آل محمد بنا ہو رہے تھے۔ لیکن تم نے والد سے قرآن کو نہیں بخشا، تم نے انہیں نہیں لایا اور ستایا ہے، تم نے ان کی لاشیں کی بے حرمتی کی ہے، غریب زہرا پہ تم نے ذرا رحم نہیں کھایا۔ ارے اتنا کہہ دیا ہوتا، حسین اکبر کا افسوس، حسین عباس کا افسوس، 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگتا رہ گیا، تم نے پانی بھی نہ دیا۔
حسین غریب اپنے بچے کا خون میں نہائی ہوئی چھوٹی سی لاش لے کے واپس لوٹا ہے. تم نے کیا خوب اجر رسالت ادا کیا ہے. اب آپ کے سامنے دو جنازے آنے والے ہیں. یہ ان غریبوں کے جنازے ہیں, ان مظلوموں کے جنازے ہیں جن کی ماں رونے کے لیے موجود تھی مگر رو نہ سکی. یہ بچے, تاریخ کہتی ہے جب حسین لاشیں اٹھا رہے تھے تو یہ خیمے کے در پہ سر جھکائے بیٹھے تھے. ماں کی نظر پڑی, ماں نے دیکھا, آواز یا محمد تم ابھی زندہ ہو. کیا سنا آپ نے؟ کلیجہ پھر جاتا ہے. محمد تم ابھی زندہ ہو. آواز اماں کیا کرو, مامو جان اجازت نہیں دیتے. آواز آؤ میرے ساتھ. لے کر کے آئی آقا حسین کے پاس. آواز بھیا انہیں اجازت دے دو. حسین نے رو کے آواز زینب کربلا میں ناشی. ماں نے مجھ سے پوچھ لیا, زینب تجھے بھائی عزیز تھا یا بیٹے؟ میں کیا جواب دوں گی؟ حسین سمجھ گئے زینب اجازت دلوانا چاہتی ہے. آواز بہن تو ٹھیک ہے. پھر انہوں نے محمد کو اجازت دلوائی. دونوں ننھے ننھے شہزادے تیار ہوئے میدان مقتل میں جانے کے لیے خود کو آمادہ کیا. ایک مرتبہ ماں نے آواز دی, انہوں نے محمد. دونوں بچے پڑھتے ماں کی طرف دیکھا. غریب ماں ہے. آواز یا محمد میرے پاس آؤ. لے کے خیمے کے قصے میں گئی. آواز یا محمد تم کون ہو؟ تمہیں پتا ہے نا جعفر تیار کے روپے ہو. ایسی دلیری کی جنگ لڑنا کہ زمانہ داد دے. اور یا محمد سنو, ماں کہہ رہی ہے جنگ کرتے ہوئے اتنے دور چلے جانا کہ بھیا صبح سے جنازے اٹھا رہا ہے. جب تمہارے جنازے اٹھانے کے لیے جائے تو میں کہہ تو بھیا بہت دور چلے گئے. دیکھا ہے زمانے والوں کو ایسی نہیں جیسے حسین کو زینب ملی ہے. زمانہ نظیر نہیں پیش کر پایا. اور محمد اتنے دور چلے جانا کہ بھیا اگر جنازے اٹھانے جائے تو میں کہوں بھیا بچے بہت دور چلے گئے ہیں. جی اماں. اور ہاں سنو اور محمد مجھے پتا ہے ماں ہے نا, بچوں سے کہہ رہی ہے نہیں دیکھا زمانے کی آنکھوں میں ایسی نہ. آواز یا محمد مجھے پتا ہے تم بہت پیاسے ہو لیکن جھولے میں اصغر بھی پیاسا ہے, سکینہ بھی پیاسی ہے. اور محمد ایسا نہ ہو کہ جنگ کرتے کرتے فرات کے قریب پہنچ جاؤ. جنگ لڑو گے تو پیاس کی شدت بڑھے گی. یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا سا پانی پی لے پھر جنگ کے اور جعفر تیار کے پوتے ہوتے ہوئے تلے رانا شجاعت دکھائیں. خبردار نہیں, اصغر پیاسا ہے. اللہ جانے ماں نے بچوں کو تیار کیا. یہ دونوں بچے سوار ہوئے مقتل کی طرف چلے. میمنہ میسرہ قلب لشکر عبور کرتے. ماں خیمے کے در پہ کھڑی دیکھ رہی. بچے ماں سے آخری رو سکتے کے جا رہے. بچے چلے گئے, جنگ کرتے رہے. زینب نے دیکھا کہ حسین آقا اور محمد کے پیچھے پیچھے. تو بھیا زینب بلا رہی ہے, حسین قریب ہے کہ بھیا ان کے پیچھے نہ جائیے, مجھے بتائیے کہ میرے بچے جنگ کیسے لڑ رہے ہیں. بہن سننا چاہتی ہے بچوں کی شجاعت آپ کی زبان سے. حسین خیمے کے در پہ بیوی یہ کیسا اتفاق ہے کہ تمہیں نہیں پتا ہے میرا بھیا صبح سے جنگل سے میں نہیں چاہتی کہ محمد کی وجہ سے میرے بھائی کے پیاس اور بڑھ جائے. میں بھائی کو نہیں روکنا چاہتی ہوں. آواز یہ بتاؤ نا بھائی میرے بچے کیسی جنگ لڑ رہے ہیں. آواز زینب تیرے اور محمد میمنہ میسرہ قلب لشکر عبور کر چکے ہیں. حسین نے آواز دی کیا دلیری کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ماں نے آواز دی ہاں بھیا عباس کے شاگرد ہیں, ہنر غازی نے سکھائے. زینب کے بچے جنگ کرتے رہے کہ میں سر بیٹھتا کہتا ایک مرتبہ. حسین نے آواز دی زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. آواز دی بھیا انہیں تو عباس نے دلیری کی سکھائی ہے جنگ کے سلیقے, یہ کیسے ممکن ہے کہ جنگ کے اصول توڑ دیں؟ کہ زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. زینب خاموش ہو گئی. بھیا جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں؟ کہاں زینب تیرے بچے فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے ہیں. جب ان کی نظر بہتے ہوئے پانی پہ پڑتی ہے تو یہ دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں
کہیں ایسا نہ ہو کوئی ظالم چھپ کے حملہ کرتے. شاید یہ بچے زبان امامت سے کہلانا چاہتے تھے اماں گوار رہنا پانی پینا تو بہت دور ہے, ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. ماری گئے محمد حسین اور محمد کی لاش غازی عباس اور حسین آقا لے کر کے آئے. میت خیمے میں آئی, ماں کا مصلی بیچ میں, دائیں طرف عورت کی میت, بائیں طرف محمد کا جنازہ, بیچ میں ماں مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی مگر زینب روئی نہیں. قیامت آ گئی, بی بی شام آ گئی, روئی نہیں. بی بی مدینے آ گئی ہے, دیکھو تابوت آ گیا ہے. ماں رو نہ سکی ان بچوں کو لیکن مالک کے مدینے آئی. جیسے ہی گھر پہنچی چھوٹا چھوٹا محمد کو تھا کربلا کو رخ کرتا آواز ہے اے محمد ماں بات کر رہی ہے اصل میں آواز ہے اللہ بچوں سے راضی تو ہو. اور ایسا پرسہ دو جو پرسہ دینے کا حق ہے. یہ بیوی کے بچوں کو یہ جوان رو رہے ہیں, یہ پرسہ دے رہے ہیں, یہ ماتم کر رہے ہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دو سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. جب محمد کے جنازے آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں, سر و سینہ پیٹیے, ماتم کیجیے. بیٹی تیری غربت کو سلام, بی بی تیری مظلومی کو سلام. پروانہ محمد کے جنازے آج یہ تمام شکایات پوچھا دے رہے ہیں, تیرے نونہالوں کا ماتم کر رہے ہیں. رونے والوں اہل محمد کے جنازے آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں, سلام کیجیے, ماتم کیجیے. بی بی تیرے بچوں کا ماتم ہے, ماں رو نہ سکی. چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے جس نے رخصت کرتے وقت محمد دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ ماں کہتی تھی اون محمد, مگر آج مدینے سے آواز آئی ہے اون محمد ماں اکیلی ہے, تم نے کربلا آباد کر دیا. اب یہ ماں زندہ رہ کے کیا کرے گی؟ خالی مسلے, چھوٹے چھوٹے لباس اور امامے ماں کو رلا رہے ہیں, ماں بچوں کو یاد کر رہی ہے. لیجیے جب ماں کا ذکر ہوا تو ایک ایسی بھی ماں جسے دنیا آج بھی سلام کر رہی ہے. یہ ماں وہ ہے کہ جس نے اپنے بچوں پہ آنسو نہیں بہائے. جب حسین آقا کی شہادت کی خبر ملی, بشیر نے بتایا حسین شہید کر دیے گئے, تو یقین نہیں آتا تھا. بشیر نے پوچھا تھا بی بی مارے گئے حسین؟ کہ مجھے یقین نہیں آتا. کہ کیوں؟ کہ تمہیں نہیں پتا حسین کے ساتھ میرے بہادر بیٹے گئے تھے. سچ بتا حسین مارے گئے؟ کہاں بی بی حسین مارے گئے. کس نے کہا تجھ سے؟ کہ بیرون مدینہ علی بن حسین آئے ہوئے, انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں اعلان کروں. یقین آ گیا, کچھ بولی نہیں. نجف کا رخ کر کے علی سے مخاطب ہوئی, سنا علی آپ نے حسین مارے گئے, لگتا ہے بیٹوں نے وفا نہ کی. بشیر نے پوچھا یہ کون بی بی ہے؟ کا پتہ نہیں تجھے یہ مادر عباس ہے. قدموں پر سر رکھ دیا. بی بی ایسا مت کہو. کہ کیوں؟ کہ تیرے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا. ضمانت پہ جب وفا کا نام آئے گا تو تمہارے بچوں کو سلام کریں گے. کہ ایک بات بتا, پہلے میرے بچے مارے گئے یا پہلے حسین؟ کہ بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے. اب ماں کو تھوڑا سکون ملا. کہ پتا میرے بچوں نے جامع شہادت کیسے نوش کی. آواز دیا بی بی عباس نے بھائیوں کے لاشیں اٹھائے ہیں, حسین نے لاشیں اٹھائے. آواز دیا میرے بچوں نے جنگ کی. کہاں؟ ہاں بی بی حسین پہ اپنی جان قربان کر دی. اتنا سننا تھا. ماں آئی. کہاں؟ بنت رسول کی تربت پہ پائتی بیٹھ گئی. آہستہ سے تربت میں نظر ڈالی. آواز دی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ آپ گڑ گڑ کے رکے, ایسے نہیں رکتے, ایسے نہیں ماتم کرتے ہیں. کوئی تعزیانے لے کے تو نہیں کھڑا ہے نا, اپنی مرضی سے کھڑے ہو نا. کسی نے آپ سے یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے, آپ اپنی مرضی سے کھڑے ہو نا. سجاد جب دھوپ سے سائے میں آتے تھے تو تعزیانے لگائے جاتے تھے. سکینہ دھوپ میں سفر کرتی رہی, آج محمد پیاس کے عالم میں دھوپ میں سفر کرتے رہے, ان پہ رونے کے لیے آئے. ماں تربت کے پائتی بیٹھ گئی. بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ آواز ہے یہ ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. یہ ام البنین تیرے بچوں نے وفا کا حق ادا کر دیا, جامع شہادت نوش کی. اور تیرا پاس کے بازو الگ ہو گئے تھے, وہ گھوڑے سے زمین پہ آیا تھا.
حسین عرش کو الگ لے کے خیمے میں چلے گئے تھے، مگر میں بڑی دیر تک تیرے بچوں کے لاشیں پہ بیٹھی رہی۔ ارباب اعضاء اس کے بعد ماں کا عالم یہ تھا کہ ماں بچوں کے قبروں کے نشان بناتی، کہتی میں تمہیں نہیں روؤں گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں تو اسے روؤں گی کہ جس کی ماں کی پسلیاں توڑی گئی ہیں، میں تو اسے روؤں گی کہ جس کے گھر پہ دروازے پہ آگ لگائی گئی، میں تو اسے روؤں گی کہ جو بالوں کو دکھ رہا ہے کربلا میں ہائے حسین کی آواز بلند کرتی رہی۔ جی ہاں، آپ کے نظروں کے سامنے اس بی بی کے بچوں کے جنازے آ رہے ہیں جسے ام البنین کہتے ہیں، جس نے واقعہ کربلا کے بعد بھی کہا تھا اب مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے، میرے بچے کربلا میں مارے گئے، وہ اسی بی بی کے بچوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ آپ کے درمیان عبداللہ ابن علی، عمران ابن علی، محمد ابن علی، جعفر ابن علی کے جنازے آ رہے ہیں۔ اے ام البنین کے نونہالوں، اے علی کے شیروں، تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ ماں مدینے میں مرثیہ پڑھ رہی ہے، عجب نہیں آواز آئے گی۔ ماں نے جب رخصت کیا تھا تو اتنا کہا تھا وہ بیٹو جاتے رہے ہو، اگر حسین کی نصرت میں کمی ہوئی تو یہ ماں معاف نہ کرے گی۔ کوئی ماں سے جا کے کہتے ہم نے غربت میں جنازے ہماری لاشیں کربلا میں تو کفن پڑی رہی۔ یہ ام البنین کے نونہالوں کے جنازے گزر رہے ہیں۔ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے، غریب زہرا کے غربت پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ ہار باب اعزا، یہ ام البنین کے بیٹوں کے جنازے ہیں۔ کس کے جنازے؟ عبداللہ ابن علی، عمران ابن علی، جعفر ابن علی، محمد ابن علی۔ لوٹ لیا آل محمد کے اللہ کو شہید کیا گیا۔ ام البنین مرثیہ پڑھتی رہی، بی بی تیرے سارے بچے کربلا میں مارے گئے۔ ارباب اعزا، ام البنین کے شہزادوں کے جنازے، حسین آقا کے بھائیوں کے جنازے آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے۔ بس اب تک آپ نے جو جنازے اٹھائے ہیں 17 جنازے آپ کے درمیان سے گزر گئے ہیں۔ تو 18 بنی ہاشم کے تابوت، ابھی تو اکبر کا تابوت نہیں آیا، اصغر کا جھولا نہیں آیا، غریب زہرا کی غربت والا جنازہ نہیں آیا، پھر یہ 17 جنازے کیسے؟ آپ نے غور نہیں کیا۔ 3 جنازے پہلے گئے تھے کوفے والے شہیدوں کے، جنہیں بڑی غربت میں شہید کیا گیا تھا۔ سفر میں حسین روئے تھے، بیٹی کو زانوں پہ بٹھا کے پیار کیا تھا، یتیمی کا پروسہ دیا تھا، ان کے جنازے۔ لیکن اب آپ کے درمیان جنازہ نہیں آئے گا، جنازہ نہیں آئے گا، تابوت نہیں آئے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں اس پورے اہتمام میں ہم نے جہاں جہاں گئے دیکھا جنازہ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کہ حسین لاشا لے کے کب گئے تھے؟ علم لے گئے تھے، علم آئے گا، علم لے گئے تھے، علم آئے گا۔ میں آپ سے آج ایک بات کہہ رہا ہوں، روایت میں مت ڈھونڈیے گا۔ ایک بات کروں آپ سے، جب بھی جلوسوں میں کبھی علم برآمد ہو تو کوشش یہ کیجیے گا علم جھکنے نہ پائے، علم جھکنے نہ پائے۔ سمجھ گئے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب جب علم جھکے گا سکینہ طلب جاری تھی، اس لیے کہ خیمے کے در پہ پیاسے بچوں کو لیے بیٹھی رہی، وہ دیکھو علم جا رہا ہے، وہ دیکھو علم جا رہا ہے، وہ دیکھو علم جا رہا ہے۔ جب علم کو علم دیکھا، بچوں سے کہتی تھی پانی سب کو ملے گا، کاش میں وہ منظر پیش کرتا تھا جو خیمے کا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، سوکھا ہوا مشکیزہ کلیجے سے لگائے، امید علم سے تھی لوٹ کے آئے گا تو پانی مل جائے گا۔ حسین کی بیٹی ڈھارس بڑھا رہی تھی، پانی سب کو مل جائے گا۔ جیسے ہی علم جھکا سکینہ خاموش ہو گئی، پھر علم بلند ہوا۔ سکینہ کہتی میں کہتی تھی نا چچا بہادر پہ علم لے کر کے آئے گا، پانی آئے گا۔ بچوں وہ دیکھو علم آ رہا ہے، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، وہ دیکھو علم آ رہا ہے۔ جیسے ہی علم قریب آیا، سکینہ نے جو دیکھا خدا کسی بچی کو وہ منظر نہ دکھائے، امید ٹوٹ گئی۔ علم آیا، علمدار نہیں آیا۔ بابا کے پاس جا کے کہتی بابا کیا چچا بھی ویسے ہی مشک ہو گئے جیسے صبح سے سب گئے، لوٹ کے نہیں آئیں گے؟ اور باب اعزا میں نے ختم کر دیا، شبی کے لیے آمادہ ہو جائیے۔ اس میں بہت سے علماء اور ذاکرین ہیں، بہت سی بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں۔ جب جلوس ختم ہو آپ جا کے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے قسم دے کے پوچھئے گا اتنا بتائیے
آپ کی نظر مقتل سے گزری ہے، یہ روایات آپ نے پڑھی ہیں، اتنا بتا دیجئے کہ جب سے عباس مارے گئے ہیں سکینہ نے پانی مانگا ہے؟ نہیں۔ آخری مجلس میں سوال کر رہا ہوں تو پوچھئے گا ان سے کہ جب سے عباس مارے گئے تو سکینہ نے پانی مانگا ہے؟ نہیں مانگا، کہیں پانی نہیں مانگا، کہیں سوال آپ نے کیا۔ ایک موقع ہے کہ جہاں سکینہ شمر کے پاس گئی تھی، شمر اپنے جانوروں کو، اپنے لشکر کو پانی پلا رہا تھا۔ ایک موقع صرف ملتا ہے ایک جگہ پہ، جب وہ پاس گئی جا کے کہتی ہے شمر پانی پلا رہا ہے۔ فوج شمر مخاطب ہی ہوا اس بچی کی طرف۔ سوچے کیا وقت آ گیا ہے، جو بھائیوں کی آغوش میں رہتی تھی، باپ کے سینے پر سکتی تھی، شمر پوچھ رہی ہے، شمر سے پوچھ رہی ہے پانی پلا رہا ہے۔ شمر مخاطب میں ہوا، یہ کہہ کے بیٹھ گئی، شمر ٹھیک ہے اپنے فوج کو پانی پلا لے، پانی بچے تو دے دینا۔ بیٹھ گئی، شمر اپنے پورے لشکر کو پانی پلا چکا۔ یہ بچی سکھا ہوا مشکیزہ لے کے پھر آگے بڑھی، آواز دی شمر بیچو کا لشکر پانی۔ شمر ٹھیک ہے جانوروں کو پانی پلا دے۔ شمر جانوروں کو سیراب کر چکا، پھر یہ بچی اٹھتی ہے، شمر جس نے بہت ستایا ہے سکینہ کو، آواز دیتا ہے ہنس کر کے پانی چاہیے؟ نہیں سنا میں نے کیا کہا آپ سے؟ ہنس کے کہتا ہے سکینہ پانی چاہیے؟ نہ ستا شمر، اس بچی کا چچا فرات پہ سنا، اس کا بابا مارا تھا۔ سکینہ نے آواز دیا، شمر نے پانی دکھایا، زمین پہ پھینک دیا۔ بچی روتی رہی، زخم رخسار خاک پہ رکھ کر کے ہنسیاں رو رہی، روتے روتے سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ زینب اس منظر کو دیکھ رہی تھی، قریب پہنچی، سکینہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے زینب کے آنسو سکینہ کے زخم رخسار پہ پڑے۔ سکینہ نے آنکھیں کھول دی، آوازیں اٹھی، آپ رو رہی ہیں؟ وہ بھی اماں آپ آنسو پا رہی ہیں؟ نرک یہ بھی اماں۔ اب آج کے بعد سکینہ پانی نہیں مانگے گی۔ عصر عاشور مانگا تھا تو چچا فرات پہ سو گئے، اگر آپ خفا ہو گئے تو سکینہ کو کلیجے سے کون لگائے گا؟ نہیں مانگا پانی۔ آگئی زندان شام میں، بھائی کے پاس آئی، آگے کہتی ہے بھیا سجاد ایک بات بتاؤ۔ کہا وہ کیا بہن؟ کیا ایک سوال کروں آپ سے؟ کہا بہن بھائی کی غربت کا خیال رہے۔ کہا بھیا کب کچھ مانگا میں نے کبھی کہا کہ آج مدینے کی بہت یاد آ رہی ہے، میں نے کبھی کہا کہ آج ضرب بہت ہے، میں نے کبھی کہا کہ آج بابا کے سینے کی بہت یاد آ رہی ہے؟ بھیا کوئی شکل تو نہیں کیا بابا کی شہادت کے بعد، آج ایک سوال کر رہی ہوں جواب دے دو۔ آواز بہن کرو سوال۔ کہ بھیا اتنا بتا دو میرے بھائی، تمہارے پیروں میں چھالے بہت ہیں، بھیا تمہارے پیر میں کانٹے بہت ہیں۔ یہ بہن ہے، بھیا بتاؤ پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کیا پوچھ لیا سکینہ بھائی سے؟ بھائی نے بتایا بہن کی پیاس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بھیا کوئی سے زیادہ پیاسا ہوگا اس کی پہچان یہ، کہ بھیا کوئی سے زیادہ پیاسا ہوگا اس کی پہچان یہ، کہ بھیا کوئی سے زیادہ پیاسا ہو کہ بہن آنکھوں کے سامنے اندھیرا دھواں چھا جاتا ہے، اور بھیا قابو سے مر جانا چاہیے۔ سکینہ کچھ بولی نہیں، بھائی کے سامنے چند قدم آہستہ آہستہ چلی۔ سجاد نے دیکھا چیخ مار کے بہن غربت میں بھائی کا ساتھ چھوڑ آواز بھیا پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے، بھیا اگر ممکن ہو تو کسی نم زمین پر برف بٹھا دینا، بس غازی کا علم آئے گا، جیسی علم پاس سے گزرے تو میں جو فقرہ کہنے جا رہا ہوں غازی سے اتنا ضرور کہہ دینا۔ جیسے ہی میں نے کہا بھیا نم زمین پہ دفن کر دینا، اور دو خواہشیں بہن کی اگر ممکن ہو تو پورا کر دینا۔ پہلی خواہش تو یہ ہے بھیا کہ میں مر جاؤں، پریشان نہ ہونا کہ بہن کا جنازہ غربت میں اٹھے گا کیسے، بھیا کفن نہ لینا ان لینوں سے، اس لیے کہ کربلا میں جب سے بابا کو بے کفن دیکھتے آئے بھیا مجھے چلے میں کرتے میں دفن کر دینا۔ ارے بھیا اگر رہا ہو کے جانا یہاں سے تو اگر چچا پاس کے پاس جانا تو اتنا چاہ کے کہہ دینا سکینہ شرمندہ بہت ہے، نفرات کو بھیجے ہوتے نہ بازو کو بہت ہے،
ताबूत उठा रहे हैं। आगे आगे सकीना के चचा का आलम है, पीछे पीछे हुसैन आका के भाई का जनाजा है, अब्बास नाम है, सकाए हरम है, अलमदार लश्कर है। सलाम हो हमारा इस गाजी पर जिसका अलम ताबूत आज 12 मुहर्रम को गरीब को फातिहा है, करबला वालों का पुरसा है, मजलूमों का मातम है। सलाम हो हमारा उस गरीब पर जिसे अब्बास कहते हैं। हाय वो गरीब जिसके बाजू काटे गए, जिसकी लाश के टुकड़े किए गए। हुसैन आका आपके मजलूम भाई का जनाजा है, जिसे अली ने दुआओं में मांगा था, वो करबला में मौसा उठाता रहा, बाजू कबा के सो गया। उस वसीयत ने कलेजा तड़पा दिया, आका मेरे लाश को खाने लेके न जाइएगा। मुझे बच्चों से शर्म आती है। इसी गरीब का ताबूत है, अब्बास गाजी का अलम, सकीना के चचा का अलम, ज़ैनब के माजाए का ताबूत, एक बीबी उम्मुल बनीन अब्बास को दुनिया सलाम कर रही है। आज ये अलम गाजी को सलाम है। गरीब ज़हरा मजलूम करबला अब्बास गाजी है। सलाम हमारा गाजी पर। ज़ैनब के दोनों हाथ पसे दुष्ट बंधे थे, वो ऐसे गिरी जैसे कि अब्बास गिरे थे। गाजी तुम पे हमारा लाखों सलाम हो। तुम्हारे बाद सकीना के रुखसार पे तमाचों के निशान थे, दामन जला हुआ था, ज़ैनब के हाथ पसे दुष्ट बंधे हुए थे, लईन ताना दे रहे थे, कहाँ है अब्बास, कहाँ है अब्बास। गाजी तुमने करबला आजाद कर दी, माए बहने बेरहदा बाजारों में ले जाई गई, सज्जाद को हथकड़ियां और बेड़ियां पिन्हाई गई। उसी गरीब का ताबूत गुजर रहा है। अल्लाह जवान कुर्बान हो रहे हैं, हमारी जानें कुर्बान हो जाए गाजी की शुजाअत पर, गाजी के सब्र पर। गाजी तुम पे हमारा लाखों सलाम हो। अरबाब रज़ा आलम मुबारक शबीह ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है। आप मातम कर रहे हैं, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। लीजिए गाजी का अलम आपके दरमियान से गुजर गया। वो आखिरी मजमे में जवान कुर्बान हो रहे हैं, खुदा को सलामत रखे, कोई गम न दे। रो रो के कह देना गाजी हम वो हक नहीं अदा कर सके जो अदा करना था। गाजी इतनी दुआ दे दो कि आइंदा साल फिर सफे मातम बिछाएं, गरीब ज़ारा की मजलूमी का मातम करें और आंसू बहाएं। लीजिए गाजी का जनाजा शबीह ताबूत दरमियान से गुजर गया। अब आमादा हो जाइए जवानों, आप आगे आए, इसलिए कि गैर हथियार का ताबूत आ रहा है जो रोता हुआ खेमे से गया था, जिसका बाबा जख्मों से चूर था, सुबह से लाशें उठा रहा था। मैं अक्सर बेशतर एक बात कहा करता हूं, आपके सामने अगर बूढ़ा बाप ठोकर खा के गिर जाए तो तुम क्या करोगे? जो उस गरीब का ताबूत है, जिसका बूढ़ा बाप गिरता पड़ता बेटे के पीछे पीछे जा रहा था, जिसने रोते हुए रुखसत किया था। अकबर कहता था बाबा जब रुखसत कर चुके हो तो पीछे पीछे क्यों आते हो? आवाज दी, अकबर तू नहीं जा रहा, मेरी जान जा रही है। एक प्रकाश तू आज साहिब औलाद होता तो तुझे पता चलता बेटे का दर्द क्या होता है। अकबर काश आज तू हुसैन होता और मैं अकबर होता, तुझे पता चलता अकबर मेरे लिए क्या है। रोने वालों, तारीख कहती है अकेला शहीद है जो कई मरतबा खेमे से रुखसत हुआ। 2 शहीद, एक हुसैन आका और हुसैन का 18 बरस का बेटा कई मरतबा खेमे से वापस निकलता था। हुसैन वापस कर देते थे, अकबर वापस चला जाओ, मेरी कोई पर्दादार बहन मर जाएगी। अकबर वापस चला जाता था। हुसैन ने कई दफा अकबर को वापस किया। तारीख कहती है कि अब जो अकबर को यकीन हो गया कोई रोकने वाला नहीं, मेरी तरफ देखो, मैं बहुत वक्त अब नहीं लेता, अकबर का ताबूत आ जाएगा। आप खूब रोए हैं ना, बहुत देर से रो रहे, सच है कितना रोएंगे? रोना तो एक बीवी का मुकद्दर है, जो कल भी रो रही थी आज भी रो रही है, जो अपने लाल का फुर्सा लेने के लिए आती है। रोने वालों, अकबर को यकीन हो गया कोई रोकने वाला नहीं है। आवाज दिया हुसैन हो के मैं वादा करता हूँ नहीं रोकूंगा अकबर, तू जान पर्दादार बीविया जाने। यकीन हो गया, घोड़े पर सवार हो मेरी तरफ देखो, रोता हुआ मख्तर की तरफ जाने लगा।
جیسے جانے لگا ایک مرتبہ اکبر بڑی تیزی سے گھوڑے سے اتر کر کے قریب آیا اور آنے کے بعد بابا کے کانوں میں کچھ کہا اور گھوڑے پہ روتا وہ بیٹھا مقتل کی طرف چلا گیا. حسین خیمے کے قریب آئے. زینب نے آواز دی بھیا اماں کے حق کا واسطہ اتنا بتاؤ میرے اکبر نے تمہارے کانوں میں کہا کیا تھا کہ تم چیخ کے روئے تھے؟ حسین نے آواز دیا ہے زمانے کا دستور یہ ہے کہ جب باپ پورا ہو جاتا ہے تو جوان بیٹوں سے وصیت کرتا ہے، مگر یہاں ترتیب بدل گئی ہے. جوان مرنے جا رہا تھا باپ سے وصیت کر رہا تھا کہ بابا بھیا کیا وصیت کی ہے؟ غیرت دار تابوت آ جائے گا اسی فکرے کے اوپر تم جانا تابوت جا گیا، مگر میں اتنی دعا ضرور کروں گا کہ جب بھی گھر سے باہر جایا کرو ماں کو خبر ضرور کیا کرو، اس لیے کہ تم جب گھر سے باہر جاتے ہو تو ماں کو پہلے دعائیں کرتی ہے، بے چین رہتی ہے، سب کے نکالتی ہے. اللہ تعالیٰ میرا بیٹا کہاں ہوگا؟ ہائے لیلا کا بیٹا مقتل میں جا رہا تھا، اب تک گھوڑے سے اتر کے بابا کے کانوں میں کچھ کہا تھا. حسین چیخ مار کے روئے تھے. زینب نے پوچھا بھیا بتاؤ کہا کیا تھا؟ آواز دیا اے میری بہن زینب. اب تک نے کہا بابا میں جا تو رہا ہوں مقتل میں، شاید پلٹ کے نہ سکو. بابا میری ماں غریب ہے، پردیسی ہے، بابا میرا ناشا خیمے پہ نہیں آئے گا، میری ماں مر جائے گی. حسین کی طاقت ہے. اکبر تم نے کربلا آباد کر دی، حسین تنہا رہ گئے. اے اکبر تم نے پانی مانگا تھا، حسین دے نہ سکے. آواز دی تھی بار الہ میرے بیٹے نے پہلی بار کچھ مانگا ہے مگر میں دے نہ سکا. اے اکبر حسین کا زخم ہے، بہن انتظار کر رہی ہے مدینے میں. ایک بار تمہارا یہ جنازہ سرخ ہے، کیا سینے پہ کبھی نہیں ہے؟ کیا خون میں نہیں ہے؟ ایک بار بہن انتظار کر رہی ہے مدینے میں. میرا بھائی مجھے نہیں آ رہا ہوگا مگر اکبر تم نے کربلا آباد کر دی. سغرا کا انتظار رہ گیا. اکبر تم پلٹ کے نہ آئے، سغرا انتظار کرتی رہ گئی. لیجیے حسین کے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ تابوت ہے. آج کے جوان اس جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں، کل حسین اکیلے جنازہ لے کے آئے تھے. آواز دے رہے تھے، خیمے سے بچے آئے تھے. اکبر کی میت خیمے پہ گئی تھی، ماں لاش کے پاس آئی تھی. آواز دیتی تھی مجھے کوئی اکبر کے جنازے پر لے کے چلو. میں نے سنا میرا بیٹا آیا ہے، میرے آنکھوں کی روشنی نہیں، مجھے زمانہ اندھیر نظر آتا ہے. اور باب ایسا اکبر کی میت آ گئی، اکبر کا جنازہ اٹھا لیا. اب آپ کے سامنے جدھر سے تابوت آ رہے ہیں ادھر سے جنازہ آنے والا ہے. اگر میں شہید کا نام بھی نہ لوں، مصائب بھی نہ پڑھوں، کوئی اشارے بھی نہ کروں، تو اگر دل میں انسانیت کا دل ہے تو اس جنازے کو دیکھ کے دنیا روتی ہے. اس لیے کہ یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا. اتنا کم سن ہے 6 ماہ کا ہے جو اپنے بابا کی مظلومیت کا خراج دنیا سے لے رہا ہے اور یہ کہہ رہا میری خطا یہ تھی کہ میں پیاسا تھا، میری خطا یہ تھی کہ میں پیاسا تھا. دنیا کے جو رائٹرز ہیں، آتھرز ہیں، وہ جب کربلا کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، ہندو آتھرز اور رائٹر یہ کہتے ہیں اسے بھی شہید کر ڈالا. سوچئے میں نے کئی ہندو آتھرز کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اسے شہید کر ڈالا جسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ تیر کھانے کے بعد ہونا چاہیے یا مسکرانا چاہیے. اس کے گردن پہ اتنا بڑا تیر اس کمسنی میں. عزیزوں بس ایک منظر پیش کر دوں اور اس کے بعد یہ بے شیر جان روا کا جھولا آئے گا. آپ ماتم کر لینا. 9 محرم کی شب تھی، حسین ایک خیمے میں جا رہے تھے، دیکھا رباب جھولا جھلا رہی تھی، آواز دے رہی تھی اصغر تو بہت چھوٹا ہے، بہت کم سن ہے، یہ ماں کا مقدر ہے، کیا کروں.
اگر تو بڑا ہوتا تو اپنے پیروں پہ چل کے جاتا. 2 بچے اللہ نے دیے. یہ تیری بہن سکینہ ہے جو بہت چھوٹی ہے, 4 سال عمر ہے. یہ تو مقتل میں جا نہیں سکتی, تو بھی اپنے پیروں پہ چل کے نہیں جا سکتا. یہ ماں کیا کرے؟ پیاسے کا جھولا جھولا رہی تھی. میری طرف دیکھو, سکینہ قریب کھڑی تھی. شاید گہوارے والا ماں سے اتنا ضرور کہے گا, اماں غم نہ کرو, 2 بچے ہیں نا تمہارے پاس, ایک میری بہن سکینہ اور ایک میں اصغر. اماں ہم دونوں ایسی شہادت پیش کریں گے کہ دنیا جب بھی سکینہ کا نام سنے گی تو آنسوؤں کو روک نہ سکے گی. اماں زمانے میں ایسی یتیمہ نہ دیکھی جیسے تیری سکینہ ہے. رخسار کے تماچوں کے نشان ہوں گے, جلا ہوا دامن ہوگا, سر پہ گردے کا گلا پڑی ہوگی. اماں میں اصغر ہوں, اصغر. اماں مجھے غم میں جانے تو دو. اماں میں تیر کھا کے روؤں گا نہیں, اماں میں تیر کھا کے مسکراؤں گا. اماں میں پاپا کا زخموں کو آنے نہ دوں گا. اماں زمانہ جب بھی ہمیں دیکھے گا تو پاپا کی نظروں میں آنسو بہائے گا. میرے باپ ایسا حسین اصغر کو لے کے میدان مقتل میں آئے. ظالم نے سمجھے حسین قرآن نے کیا ہے. ایک مرتبہ جیسے بلبلا کا تیر چلا, اصغر نے عمر کا تیر کو اپنی گردن پہ لیا, خیمے کو رخ دیا, پاپا کی طرف دیکھ کے مسکرا دیا. آواز میں ناشے اٹھانے والے ہونا, غم نہ کرنا, میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوں, میں تیر کھا کے مسکرایا ہوں. جانے رباب شہزادے علی اصغر کا جھولا آ رہا ہے. اے رباب آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو. بی بی تمہارا پاس اصغر مارا گیا, دنیا سے اصغر خراج لے رہا ہے. دنیا پوچھ رہی ہے اس بچے کی خطا کیا تھی. اللہ اکبر, یہ جھولا ہے جھولا. ہائے رباب جس گہوارے کی جمی میں لکڑیاں اپنے دامن میں رکھے رہی, بابا کے کانوں کے پنڈے جمے ہوئے گہواروں کی لکڑیاں. اے رباب ملا کیا ہے, کوٹ بھی اجڑ گئی, سہاگ بھی اجڑ گیا. دن کی دھوپ اور رات کی اس کو بیوی بیٹھی رہتی تھی. اس بیوی کو ہمارا لاکھوں سلام ہو. آپ کے درمیان سے سکینہ کے بھیا کا گہوارہ چھوٹا سا بچہ گہوارے کو سلام کر رہا ہے. سلام ہمارا غریب زہرا کی مظلومی پر. شاید ماں نے یہ کہہ کے بھیجا ہوگا, جائے جا کے اصغر کو سلام کر دینا, جانے لگا آپ کو پوچھا دے دینا. سلام ہمارا. عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے بچوں کا خون کوئی نہیں دیکھ پاتا, اسی لیے حسین کئی مرتبہ خیمے کے در پہ گئے, کئی مرتبہ خیمے کے در سے واپس لوٹ کے آئے. ارباب اعزاز 17 جنازے آپ کے درمیان سے گزر گئے. یہ سب کی خواہش یہ تھی یہ بچہ جس کا تعلق نہ بچ سکا, صرف بچ ہی نہیں سکا, پیاسے کی پستش میں بیٹھا ہوا تھا, خنجر کون تھا, گردن پہ پھرا رہا تھا. ایک مرتبہ اس غریب نے محسوس کیا جیسے کوئی سایہ ہے. حسین نے سر اٹھایا, پوچھا کون؟ کہا میں ہوں جعفر جن. جعفر مانا معاف کیجیے گا, اجازت دے دیجیے, ایک بڑی فوج ہے, میں جنگ کروں گا. آواز ہی نہیں, جعفر واپس چلا جا. جعفر ہو کے کہتا مولا دیکھا نہیں جاتا. جعفر کہتا ہوں واپس چلا جا. جعفر کہتا مولا دیکھا نہیں جاتا. جعفر میں امام وقت حکم دیتا ہوں واپس چلا جا. جعفر روتا ہوا واپس چلنے لگا. حسین نے آواز دی, جعفر جنگ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے نہ کہ حسین بچ جائے. اے جعفر میں زندہ رہ کے کیا کروں گا جب میرا عباس مارا جا چکا, جب میرا اکبر مارا جا چکا, جب میرے آنے محمد مارے جا چکے, جب میری قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے. جعفر زندہ رہ کے کیا کروں گا جب میرے بچوں نے, میرے شیروں نے مقتل آباد کر دیا. نہ انصار, نہ عزا, نہ قبا, کوئی نہیں بچا. ارباب اعزاز حسین کے غربت کیسے غربت. تاریخ کے 3 محرم کی رات فوجیں آرام کر رہی, حسین ایک خیمے میں جا رہے تھے. ایک مرتبہ یزیدی فوج کے سپاہیوں نے آپس میں بات کی کہ جنگ کسی وقت ختم کر دی جائے. 9 محرم کی رات, کہ اس وقت کیسے جنگ ختم ہو سکتی ہے, کہ بس حسین کا قتل کر دو جنگ ختم ہو جائے گی. کہ آسان نہیں,
ایک سپاہی کہتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. کہ تم کیسے کرو گے؟ کہ بس ایک ضمانت دے لو کہ حاکم شام سے جا کے کہہ دینا میرے بچوں کا خیال رکھے گا، میں جا رہا ہوں حسین کے خیمے کی طرف. اس نے تلوار اٹھائی، حسین کے خیموں کی طرف بڑا نصف شب گزر چکی تھی. اسی درمیان ہلال، جناب ہلال پہرا دے رہے تھے. کیسے انصار مولا کے سلام ہمارا. یہ فکر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 18 بنی ہاشم کے جنازے اٹھا لیے، انصار کو بھی سلام کر لو. تاریخ کہتی ہے کہ ہلال کی نظر پڑی، قدموں کی آہٹ محسوس کی. پوچھا کون؟ اس نے اپنا نام بتایا. میں کہ کہاں جا رہا ہوں؟ کہ نواز رسول سے ملاقات کرنی ہے. کہ دیر رات گئے نواز رسول سے ملاقات؟ کہاں ہاں. تمہارا ارادہ نیک نہیں لگتا، میں جانے نہیں دوں گا. وہ کہتا تم نواز رسول سے ملاقات سے ہمیں روک رہے ہو. کہ میں نے کہا نہ میں جانے نہیں دوں گا. آواز اتنی بلند تھی کہ زہرا کے لال کے کانوں تک پہنچ گئی. آواز جی ہلال کون ہے؟ کہ مولا. سپاہی کا نام لیا کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. حسین آقا نے کہا آنے دو. اب کیا کرتے ہلال؟ مولا کا حکم تھا، آقا نے کہہ دیا آنے دو تو پھر آنے دو. یہ اطاعت ہے امام کی. ہلال نے جانے دیا. حسین کے قریب پہنچا، حسین کے سامنے کھڑا ہوا تھا کہ مولا دیکھ کے مسکرا دیے. پتہ ہے کیوں مسکرائے تھے؟ ہلال نے آنے دیا تھا. اب جو مولا نے دیکھا کہ کیا دیکھا، وہ سپاہی سامنے کھڑا تو تھا مگر اس کے تلوار کے قبضے پہ ہلال کا ہاتھ تھا. نہیں سمجھ سکے آپ ہلال کیوں ایسا؟ کہ ہمارے ہوتے ہوئے حسین آقا کی شان میں کوئی گستاخی کرے یہ ہلال کو گوارا نہیں ہے. میں کہوں گا ہلال اس وقت آ جانا جب گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے، زہرا کا لال ہلال اس وقت آ جانا جب حسین کی لاش کے ٹکڑے دیے جا رہے ہیں اور بعد اس غریب کا جنازہ آنے والا ہے جسے حسین کہتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ عربوں کا دستور یہ تھا کہ جب وہ بدلہ لیتے تھے، جب وہ کینہ پہ آتے تھے تو وہ لاشوں کی توہین کرتے تھے، لاشوں کو پامال کرتے تھے. ساری لاشیں ساتھ رکھی گئی، گھوڑوں کی نال بندی کی جانے لگی، لاشاں پامال ہوگا. ایک مرتبہ ہو کے قبیلے کے لوگ آگے بڑھے، آواز دیا یہ میرے سردار تھا. قوم کا ہماری غیرتیں گوارا نہیں کرتے کہ ان کی لاش پامال کی جائے. ہر کے قبیلے کے لوگ ہر کا لاش الگ کر لیا. تاریخ ایک ایک قبیلے کے لوگ آگے آتے رہے، اپنے اپنے قبیلے کے سردار اور سپاہی کی لاشیں الگ کرتے رہے. سب نے اپنے اپنی لاشیں ہٹا لی. بس لاشا رہ گیا تھا غریب زہرا کا، لاشا رہ گیا تھا اکبر کا، لاشا رہ گیا تھا زہرا کے گود کے بالوں کا. خیمے کے در سے غریب بہن دیکھ رہی تھی، آواز ضرور تھی اماں تیرے بچے کتنے غریب ہیں. میں اس کو تعمیر دیا جانے لگا. لاشا غریب زہرا کا سامنے لگا ہے. یہی وہ وقت تھا جب زمین کربلا کو زلزلہ آیا تھا. آواز آئی کہ ماں کو تیرا رسول میں کربلا آیا. اے سکینہ کے بابا کا جنازہ ہے. اے غریب تمہیں رلایا گیا، اے غریب زہرا تمہیں سکایا گیا. آج یہ جنازہ کتنی شان کا ہے، شاید زینب کیسے ہوگا مرا میں. اے پاس حاضر، اے مولا کائنات، آج یہ آپ کے بیٹا کی میت ہے. اے حسین غریب آپ کا جنازہ ہے. غریب زہرا کو رلایا اور سجایا گیا ہے. حسین آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام. اے غریب زہرا تیری مظلومی کو سلام. امت نے اجر رسالت ادا کیا، لاشا کو کفن تھا. زہرا تیرے پیٹے پہ ایک کا کفن نہیں سکے، ایک کا جنازہ فقیر پر سائے گئے. جناب ارشد عباس صاحب سے گزارش ہے سلام کرتے ہیں جس کو اگلی منزل پر لے کر اٹھاتے علی گڑھ مولانا جاوید ابو صاحب ہم خالی پیش کریں گے. ارشد عباس صاحب سے گزارش ہے کہ
सलाम करते हुए पुलिस को मस्जिद को बेचने हाथों खाली के लिए मोहतरम जनाब गाजिब साहब नवाज को दरखास्त करके बाहर हैं और तमाम अपनी बस्तर से गुजारिश हो कि आप अपने शरीक हो और शहजादी जोहरा उन फिलहाल का प्रसाद करें। आप सब शुरू कीजिए। मौलाना जावेद साहब मदरसा के पास वहां पर नहीं, उसके पास जनाब चांद साहब